اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج پرائم نیوز میں بڑی چونکانے والی خبر، جو ایک قسم کی پھر بی جے پی کی یا حکومت کی مسلمانوں کے ساتھ بدماشی ہے، مسلمانوں کے ساتھ چھیڑخانی ہے۔ میں نے بھی کبھی سوچا نہیں تھا، آپ نے بھی کبھی سوچا نہیں ہوگا، ایسی چونکانے والی خبر آج پرائم نیوز میں بیان کر رہا ہوں۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، اہل ایمان اہل اسلام، ہمارے دو بنیادی عقیدے ہیں۔ توحید یعنی اللہ کو اپنی ذات و صفات میں ایک ماننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دینا، اور دوسرا ہمارا عقیدہ ہے کہ رسالت یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور آخری نبی ہے، اور آپ پر وحی و نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور آپ کی شریعت آخری اور مکمل شریعت ہے۔ یہ دو ہمارے بنیادی عقیدے ہیں، اور جن کا عقیدہ دونوں میں سے تھوڑا بھی گڑبڑ ہو وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ اب ہم سب جانتے ہیں کہ احمدی، قادیانی یہ وہ لوگ ہیں جو پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی تمام جماعتیں، مسلک، تنظیمیں، تحریکیں سب کا متفقہ طور پر بالاتفاق، سب کا بالاتفاق یہ فیصلہ ہے کہ قادیانی مسلمان نہیں ہے، سب کا فیصلہ ہے۔ اس میں کوئی سنی، تبلیغی، وہابی، اہل حدیث، جماعت اسلامی نہیں، سب کا ایک ہی فیصلہ ہے کہ جو ان دونوں عقیدوں کو نہ مانے کہ محمد اللہ کے آخری نبی، آخری رسول ہے، جو اس کو نہ مانے اور مزید یہ بھی کہے کہ نہیں ابھی تو اور نبی ہے، فلاں بھی نبی ہے، اور نبی آنے والے، اور ابھی یہ جو ہے کمینہ جو بھی ہے یہ بھی نبی ہے، تو یہ مانے، وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ اور جب مسلمان ہے ہی نہیں تو اس اعتبار سے وقف کی ملکیت پر قادیانیوں کا کوئی حق نہیں۔ لیکن اب آپ چونک جائیں گے، اسمرتی ایرانی یعنی بی جے پی کا بڑا بیان آیا ہے، بڑا بیان آیا ہے، اور بی جے پی کے بیان سے لگ رہا ہے کہ بی جے پی احمدیوں اور قادیانیوں کے سمرتھن میں اتر رہی ہے، یعنی ایک طرح سے اب وہ مسلمانوں کو وقف املاک میں بھی نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ پہلے تو مسلمانوں کی جو وقف املاک اتنی ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر ہم کو ہماری وقف املاک ہی اگر مل گئی تو حکومت کو بھیک ہم دیں گے، خیرات ہم دیں گے، اتنی ہمارے باپ دادا نے زمین ہمارے لیے چھوڑ گئی ہے۔ لیکن آدھے سے زیادہ زمینوں پر تو خود حکومت کے قبضے ہیں، پھر کچھ ناجائز قبضے ہیں، کچھ ہمارے بھی بدماشوں کے قبضے ہیں۔ جی ہاں، جو اللہ اور اس کے رسول کی زمین کو، وقف کی ہوئی زمین کو، ہمارے بھی کچھ اہل ایمان ایسے ہیں جو مسجدوں، مدرسوں، یتیم خانوں کی زمینوں پر قبضہ کیے ہوئے، وقف کی زمینوں پر قبضہ کیے ہوئے، تو یہ تو ایک چیز ہے۔ اب جناب وقف املاک پر قادیانیوں کی بھی نظر ہے، اور حکومت بدماشی کرنا چاہتی ہے کہ مسلمانوں میں یہاں پر بھی خوب افراتفری ہو، خوب لڑائی ہو۔ تو خبر یہ آ رہی ہے جناب کہ اب پوری خبر کیا ہے، جمعیت علماء ہند نے آندھرا پردیش وقف بورڈ کے ذریعے قادیانیوں کے سلسلے میں ایک موقف کو واضح کیا، اور جو آندھرا پردیش وقف بورڈ نے موقف قادیانیوں کے بارے میں کہا، جمعیت علماء ہند نے اس کو درست ٹھہراتے ہوئے کہا کہ یہ صرف آندھرا پردیش وقف بورڈ کا نہیں، پوری امت کا، پورے مسلمانوں کا موقف ہے کہ قادیانیوں کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ قادیانی مسلمان ہی نہیں ہیں۔ اور جو ہمارا عقیدہ ہے، یہ دونوں عقیدے توحید اور رسالت، یہ دونوں عقیدے اسلام کے 5 بنیادی بیسک فنڈامنٹل بیسک عقیدوں میں شامل ہے، اور ان اسلامی عقیدوں کے خلاف مرزا غلام احمد قادیانی نے ایسا موقف اختیار کیا جو عقیدہ ختم نبوت کے سراسر خلاف ہے۔ اس اصولی اور واقعی اختلاف کی موجودگی میں قادیانیت کو اسلامی فرقوں میں شمار کرنے کی کوئی بنیاد موجود نہیں ہے، اور امت اسلامیہ کے تمامی مکاتب فکر اس فرقے کے غیر مسلم ہونے پر، نان مسلم ہونے پر تمام مسلمان متفق ہے۔ لیکن اب
حکومت یہاں پر بھی بدماشی کر رہی ہے. بڑی خبر آ رہی ہے. ابھی میں آپ کو 2 منٹ کی ویڈیو اسمرتی ایرانی کی سناؤں گا جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حکومت کس لیول تک مسلمانوں کو نقصان پہنچانے پر تلی ہوئی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ قادیانی کا اوقاف کی زمین پر کوئی حصہ نہیں، کیونکہ وہ زمینیں جو باپ دادا نے ہمارے چھوڑی ہے وہ اہل ایمان اہل اسلام کے لیے چھوڑی ہے. اور ایمان والا مسلم اس وقت ہی ہوگا جب وہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی آخری پیغمبر مانے کہ نبوت بھی یہاں پر ختم اور وحی کا سلسلہ بھی یہاں پر ختم. اب قادیانی یہ چیز نہیں مانتے ہیں تو اس اعتبار سے پوری امت مسلمہ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ قادیانی مسلمان نہیں ہیں. جی ہاں، مولانا امین الحق عبداللہ قاسمی کا بھی بیان آیا ہے کہ قادیانی کے سلسلے میں آندھرا پردیش وقف بورڈ کا اسٹیٹمنٹ بالکل درست ہے. مولانا محمود مدنی نے بھی کہا کہ بالکل صحیح ہے جو آندھرا پردیش وقف بورڈ کہہ رہا ہے اور تمام امت یہی کہہ رہی ہے. مگر اب آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے قادیانیوں کو بھی وقف بورڈ کا حصہ دار بنانے کی ناپاک کوشش قادیانیوں کو سمرتھن کر کے بی جے پی کر رہی ہے. چلیے سن لیجئے اس میڈم کی یہ ویڈیو جو پہلے 1 روپے بھی گیس سلنڈر پر بڑھ جاتا تھا تو روڈ پر آ جاتی تھی اور چوڑیاں بھیجتی تھی. جی ہاں، نہ جانے کیا کیا کرتی تھی، مگر اب یہ میڈم پوری طریقے سے اپنے روم میں موجود ہے. ہاں، یہاں پر جو مسلمانوں کے خلاف مدعا ہے تو بولتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور یہ وہی میڈم ہے کہ یہ خود عورت ہے، لیکن کتنا نوٹنکی کہ یہ وہ عورت ہے جس نے منی پور کی عورتوں کو ننگا کیا گیا تو اس عورت کا ایک بھی بیان ابھی تک نہیں آیا. چلیے سنیے اس عورت کی یہ ویڈیو. منترالیہ میں احمدیہ سمودائے سے نویدن پراپت ہوا کہ انہیں ایک راجیہ کے وقف بورڈ نے کافر گھوشت کر دیا ہے. میں الپ سنکھیک منتری کے ناطے یہ اسپشٹ کر دینا چاہتی ہوں، دیش کا کوئی بھی قانون وقف بورڈ کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی کو اپنے دھرم سے وہین کرے. اس سمبند میں یہ بھی اسپشٹ کرنا چاہتی ہوں، میرے پاس جو جانکاری آئی ہے اس میں یہ گیات ہوا ہے کہ کسی ایک نان اسٹیٹ ایکٹر ایک سنگٹھن کے فتویٰ کو سرکاری آرڈر میں تبدیل کیا گیا ہے. یہ بھی سمویدھان اور ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ورد ہے. ہم نے پردیش کی سرکار سے گزارش کی ہے کہ وہ سمبندت وقف بورڈ کے سندربھ میں کارروائی کر کے ہمیں سوچت کریں.